نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نوح 29واں پارہ آیا مقدسہ نمبر 16 تلاوت کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جس میں دنیا کو بھی آخرت کو بھی اور دنیا کے جتنی سائنس ہے اس کو بھی اور غیر سائنسی باتیں وہ بھی قرآن پاک نے بڑی وضاحت سے بیان فرمائی ہیں۔ ہمارے رہائش لینا دینا بیٹھنا اٹھنا اس کا بھی اللہ کے قرآن نے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لعلکم تعقلون، شاید تمہیں عقل آ جائے، بس یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں بڑا لفظ آتا ہے لعلکم تتفکرون لعلکم تتذکرون لعلکم تعقلون۔ یہ لفظ عام طور پہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، شاید کہ تمہیں عقل آ جائے، شاید کہ تمہیں عقل آ جائے، شاید کہ تمہیں سوچ بچار پیدا ہو جائے، شاید کہ تم فکر کرنے لگ پڑو۔ تتفکرون، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بنائی اور پھر ہمیں ڈھیل بھی دی ہے، زبردستی نہیں کہا کہ میری بات مانو، نہ، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ باتیں بیان کی ہیں تاکہ تمہیں سوچ تمہارے اندر پیدا ہو جائے، سوچ پیدا ہو جائے۔ اور یہ سوچ الٹ ہو گئی کہ ہم نے غیروں کی منہ کی باتیں سنی اور ادھر چل پڑے۔ قرآن پاک میں یہ بات میں نے وضاحت سے بیان کی کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا 2 دن میں، پھر آسمان کی طرف باقی 4 دن 6 دن ٹوٹل ہیں، 4 دنوں میں آسمان پیدا فرمایا۔ اس کے اندر آسمان پیدا فرمانے کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ستارے رکھے، سیارے رکھے، ستارے رکھے، جس طرح سورج بھی ایک ستارہ ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ چلو یہ تو روحانی بات ہے نا، لیکن بات تو ہم نے جو اپنے مقصد کی وہ تو اخذ کرنی ہے نا، کہ ان 4 دنوں میں آسمان بنانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو بنایا۔ سب سے بڑا ستارہ سورج ہے جو بنا ہے تیسرے نمبر پہ،
پہلے نمبر پر زمین، سب سے پہلے اللہ نے زمین کو بنایا، اس کے اندر چیزیں ہماری ضروریات کی رکھی، پھر آسمان کو پیدا فرمایا، اب سورج اور چاند کو پیدا فرمایا تاکہ وہ زمین کے لیے فائدہ مند ثابت ہو یا سود مند ہو، اور چاند کو بھی پیدا فرمایا، دونوں کو۔ آج ہم جو گفتگو کرنے لگے ہیں وہ چاند کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سورج کی بھی ہو چکی ہے، زمین کی بھی ہو چکی ہے، آج ہم چاند کے بارے میں قرآنی دلائل سے، قرآن پاک سے، بعد میں سائنسدانوں کا ذکر بھی کروں گا، میں ایک دو ویڈیوز اس پہ بھی ڈالوں گا، لیکن آج ہم گفتگو کیا کرنی ہے؟ چاند کے بارے میں، کہ چاند کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا اور اس کو روشنی دی، کیسی روشنی دی، اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ اور قرآن پاک کی آیا نمبر یعنی سورت نوح سے 29واں پارہ سے 16 آیا مقدسہ 16 میں نے تلاوت کی ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اس رب نے، ہوا اس میں ضمیر ہے جعلہ کے، اس رب نے بنایا چاند کو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اس رب نے بنایا چاند کو، فِيهِنَّ رکھا اس میں نور، اس میں نور رکھا، روشنی رکھی۔ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور بنایا سورج کو چراغ، بڑا چراغ، مراد دہتا ہوا انگارہ بھی کہہ سکتی ہے۔ چراغ کا معنی بڑی روشنی والا چراغ بنایا۔ اب اس آیا مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے اندر کو خاص نور رکھا ہے۔ سائنسدانوں کا یہ خیال ہے نا کہ وہ سورج کی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں دیتے ہیں کہ جیسے شیشہ جو ہے وہ سورج کے آگے کیا جائے نا تو اس روشنی کو آدمی مصنوعی طور پہ، اپنے طور پہ دوسری طرف دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ پریکٹیکل دوبارہ کرے کہ شیشے کی روشنی جس جگہ پڑ رہی ہوگی وہ جگہ وہ روشنی گرم ہوگی۔ شیشہ تو ایک جگہ ٹکا ہوا ہے نا، اس پر روشنی پڑ گئی، سورج کی روشنی پڑی اور شیشے نے دوسری جگہ وہ روشنی منتقل کی۔ اب وہ جو شیشہ روشنی منتقل کر رہا ہے وہ روشنی ٹھنڈی ہے، تو پھر تو یہ کہنا ٹھیک ہے کہ چاند جو ہے وہ روشنی لیتا ہے سورج سے، روشنی لیتا ہے سورج سے۔ اگر وہ گرم ہے، اگر وہ روشنی گرم ہے شیشے کی، تو پتہ چلے گا کہ چاند جو ہے وہ روشنی سورج سے نہیں لیتا، کیونکہ چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہے،
جبکہ سورج کی روشنی گرم ہے. اگر چاند پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ایک طریقے سے مان بھی لیں روشنی پڑتی ہے، تو ہمیں گرمی کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ جبکہ سائنسدانوں نے یہ لکھا ہے کہ چاند پر جائے تو درجہ حرارت بہت زیادہ تیز ہوتا ہے. درجہ حرارت بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، اور رات کو اس کا درجہ حرارت گر جاتا ہے. تو پھر ہر جگہ ہی ایسا ہوگا، کیونکہ چاند ایک جگہ تو نہیں، جس طرح سورج بھی ایک جگہ نہیں. جس طرح سعودیہ میں یا اور کئی مسلمان ریاستیں ہیں، ان میں چاند ایک دن پہلے نظر آتا ہے. ہمارے ملک میں شام میں اور کئی علاقے ایسے ہیں جن میں چاند ایک دن بعد نظر آتا ہے. اسی طرح امریکہ میں، برطانیہ میں رات علیحدہ، ہم سے رات بھی علیحدہ ہوتی ہے. ہمارے پاس دن ہوتا ہے، ادھر رات ہوتی ہے. جب ادھر دن ہوتا ہے، ہمارے پاس رات ہوتی ہے. تو ساتھ ہے کہ رات کو ہی چاند نظر آنا ہے، تو چاند کی تاریخ بھی بدلتی ہے. چاند کی تاریخ بھی اسی طرح بدلتی ہے. لیکن آج کل کے بھونڈے سائنسدان اور سیاستدان خواہ مخواہ پنگا لیتے ہیں کہ ادھر کی تاریخ ہماری تاریخ ایک ہی ہو جائے. ایسے ہی پنگا لیتے ہیں. وہ اپنے ذہن سے نہیں، بلکہ اپنی ہڈ دھرمی سے اس بات کو منوانا چاہتے ہیں. اس طرح اس سال 2020 کے ہمارے بھی روزہ بھی ایک کھا گئے، صرف ہڈ حرامی اور ہڈ دھرمی کی وجہ سے. انڈیا میں 300 روزے ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش میں 30 ہو رہے ہیں، پاکستان میں زبردستی 29 کرا دیے. جھوٹی گواہی ڈلوا کر، جو بالکل جھوٹ بولا ہے. اور اپنے آپ کو سائنسدان پہ اصل نماز آتی نہیں، دعائے قنوت آتی نہیں. سائنسدان کہلاتے ہیں، سیاستدان کہلاتے ہیں، سائنسدان کہلاتے ہیں، دعائے قنوت آتی نہیں. چلو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. چاند کی تاریخیں مختلف ہو جاتی ہیں. ایک تاریخ پوری دنیا میں نہیں چل سکتی، کیونکہ رات کا اور دن کا فرق بھی ہے. ہمارے پاس دن ہے، ادھر رات ہے، ادھر دن ہے، تو یہ کافی فرق ہے. ہوائی جہاز نے اس کو اگر سمیٹ دیا ہے، تو اس سے مطلب یہ نہیں کہ وہ تاریخ یا وہ وقت بدل گیا ہے، وہ وہی ہے. پہلے 7 دن لگتے تھے سعودیہ میں پہنچتے سمندر کے راستے جاتے تھے، 10 دن بھی لگ جاتے تھے بحری بیڑوں پہ. پھر ترقی کی، پھر ہوائی جہاز آ گئے، اب 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک زمین کا فیر ہے یا عجیب سا مسئلہ ہے. جاتے ہوئے، جب میں بھی کیا ہوں، جاتے ہوئے 4.5 گھنٹے، اخیر 4.5 گھنٹے میں ہم جدہ اتر پڑے. وہی راستہ وہی ہے، جہاز بھی وہی ہے، شاہین ایئر لائن. چلو بتا ہی دیتے ہیں، شاہین ایئر لائن. جاتے ہوئے 4.5 گھنٹے میں ہم نے ایئرپورٹ پہ جدے میں لینڈ کر دیا. واپسی سے اسی جہاز پہ آئے ہیں.
7 घंटे में, 6.5 घंटे में उतरे हैं, निकलते निकलते 7 घंटे लग गए, आधा घंटा वैसे ही लग जाता है, चलो 6.5 घंटे तो पक्के हैं। कहाँ 4.25 घंटे, कहाँ 6.5 घंटे, रास्ता वही है, आना भी उधर रास्ते से, जाना भी उधर रास्ते से। बदल गया ना, थोड़ा सा टाइम भी बदल गया। इस टाइम की वजह से हैरानी वाली बात नहीं, हालांकि रास्ता वही है, जहाज भी वही है, एयरलाइन वही है, लेकिन जाते हुए 4 घंटे में, 4.5 घंटे में उधर पहुंच गया, आते हुए 7 घंटे 6.5 घंटे लग गए। इसी तरह तारीख का भी, चांद की तारीख का आगे पीछे होता रहता है। सऊदीया में पहले नजर आता है हमेशा। दुनिया का कोई भी साइंसदान, कोई भी सियासतदान उसको बराबर नहीं कर सकता। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने अपने इलाके के मुताबिक चांद देखकर रोज़ा रखो, चांद देखकर खोल दो। चांद नज़र नहीं आया, रोज़ा एक और रख लो, यानी शवाल का। अब ज़बरदस्ती बराबर बराबर ईद कराना है, जिस तरह सरहद वाले वो नहीं चांद देखते ही नहीं। सऊदीया में होगी ईद, उधर भी होगी ईद, या फैसला ही पक्का कर लो कि सऊदीया के साथ ही रखना है ईद, साथ रोज़ा रखना है, साथ ईद करनी है, तो फिर हमारे भी 30 हों, चलो चांद नज़र आता है, बाद में आता रहे, वो तो हिसाब रब ने पूछना है ना। पूरे रोज़े तो पूरे करो, 30 हैं तो 30 होने दो, 29 हैं तो 29 होने दो। सऊदीया के साथ ही चलो, जहाँ वहाँ यकम होगी, ऐलान हो गया, इधर भी ऐलान कर दो, बात ख़त्म। तो अपना दुनिया को, मुसलमानों को मखमसे में डालना, ये कौन सा कानून है? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। चलो ये भी बात दरमियान में आ गई। ये चांद का हिसाब है। इसी तरह चांद की रोशनी अल्लाह ने ठंडी बनाई, नूर बनाया उसे, अल्लाह ने उसे नूर कहा है। नूर, सूरज को कई नूर ने कहा, सिराज कहा है, रोशन चिराग, दहकता हुआ अंगारा भी सिराज को कहते हैं, दहकता हुआ अंगारा। अब ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ने चांद के अंदर ठंडी रोशनी रखी। जमीन, सूरज और चांद का जिक्र अक्सर साइंसदान करते हैं। हमने भी साइंस में यही बात पढ़ते और सुनते आए हैं। मगर यहाँ तो ये बिल्कुल ये बात मुसल्लम है कि तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं, जिनमें से 2 का जिक्र कुरान मजीद के हवालाजात से जो पहले हो चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं और मैं बयान कर चुका हूँ। अब हमें चांद के मुतल्लक़ात भी, या चांद के मुतल्लिक़ भी मालूमात होना चाहिए, तो इसलिए आज हम चांद का जिक्र कर रहे हैं। पहली बात, नंबर 1, चांद के मुतल्लिक़ ये बात बहुत मशहूर है कि ये सूरज की रोशनी से रोशन होता है। जैसे जैसे चांद सूरज के सामने होता जाता है, ज़्यादा रोशन होता जाता है, यहाँ तक कि 14 तारीख को चांद मुकम्मल तौर पर सूरज के सामने होने की वजह से रोशन होता है। हालांकि ये नज़रिया बिल्कुल गलत है और झूठ पर मबनी है, बल्कि चांद जैसे जैसे सूरज से दूर होता जाता है, उसी तरह उसकी रोशनी में
اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کی روشنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سورج 14 تاریخ کو چاند سورج سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ درمیان میں مکمل طور پر زمین حائل ہو جاتی ہے، مکمل طور پر زمین حائل ہو جاتی ہے اور چاند بدر کامل بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 28، 29 اور 30 کو چاند سورج کی روشنی کی زد میں ہوتا ہے، جس وجہ سے وہ چاند نظر ہی نہیں آتا۔ یہ حقیقت بھی ہے، جب غروب آفتاب ہوتا ہے چاند قریب ہوتا ہے پہلی کو، جب چاند سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند تھوڑا سا کھجور کی ٹہنی سا دکھائی دیتا ہے 29 کا چاند بھی دکھائی دیتا ہے، لیکن سائنسدان جو ہے وہ اپنی سائنس پہ دوربینوں پہ زیادہ انحصار کیے ہوئے ہیں، حالانکہ کبھی پہلے ایسے گڑبڑ نہیں تھی۔ جب 30 کا چاند ہوتا تو اپنے آپ نظر آ جاتا ہے، 29 کا بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن آج کل سائنس جو ہے وہ زیادہ آگے ہے۔ لیکن سائنس بھی کہہ رہی تھی کہ چاند نظر نہیں آنا، وہ سورج کے اتنا قریب ہے کہ وہ نظر نہیں آئے گا، اگلے دن نظر آئے گا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آج یہ چیز عید تو آج ہی ہم نے کرنی ہے۔ جیسے تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو چاند کھجور کی ٹہنی کی طرح نظر آتا ہے۔ چلو اسی طرح چاند کے ساتھ آپ ستاروں پر بھی توجہ دیں، جب کہ سورج نکل آتا ہے تو ستارے موجود ہوتے ہیں جو بالکل صاف ظاہر ہے کہ آسمان پر ستارے ہیں، اور یہ عام طور پر آپ خیال کریں کہ جب سورج گرہن مکمل طور پہ لگے، چاہے دوپہر کو لگ جائے، تو اگر مکمل طور پہ لگے تو آپ کو آسمان پر ستارے نظر آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ستارے موجود ہوتے ہیں، لیکن سورج کی روشنی میں وہ نظر نہیں آتے۔ کیونکہ بڑا چراغ جس کی روشنی ان کی روشنی سے کروڑوں وولٹس زیادہ ہے، تو چھوٹے چراغ کیسے نظر آئیں گے؟ اس طرح چاند بھی ایک چھوٹا سا چراغ ہے۔ سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق یہ زمین سے بھی چھوٹا ہے، تو سورج کے سامنے یہ دن کو نظر کیسے آ سکتا ہے؟ 8، 9 اور 10 تاریخ کے چاند کو ذرا توجہ سے دیکھیں تو اس کا تجربہ کھلی آنکھوں سے ہو جائے گا۔ جب 4 بجے یا 5 بجے کے بعد سورج غروب ہونے کے قریب جاتا ہے تو چاند ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، جو ایک سفید بادل کے ٹکڑے کی مانند ہوتا ہے، جبکہ سورج کی تیز روشنی میں نظر نہیں آتا۔ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو چاند
کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اندھیرا ہوتا ہے چاند کی روشنی واضح ہو جاتی ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب سورج کی روشنی تیز ہو اور قریب ہو تو چاند کی روشنی بھی تیز ہو، مگر ایسا نہیں۔ تو اس بات سے یہ صاف پتہ چلا کہ سورج کی روشنی اور ہے اور چاند کی روشنی اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک انمول شاہکار چاند ہے جو عقل انسانی سے برا البرا ہے۔ عقل انسانی اس بات کو پا ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح چاند کی تاریخ 7، 8، 10، 11، 12 کا ذکر آیا۔ اور اسی طرح پھر 18، 19 تاریخ آتی ہے۔ چاند آسمان پر دن کے قریب 7، 8 بجے تک اکثر نظر آتا رہتا ہے، مگر یعنی چاند کی روشنی سفید بادل کی مانند نظر آتی ہے۔ اسی طرح واپسی سفر کرتے ہوئے بھی اس کی حالت ایسے ہی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کھجور کی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی باریک ہو جاتا ہے۔ یہ چاند کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ اب آیا مقدسہ سورہ یاسین سے 20 نمبر آیا مقدسہ ہے سورہ یاسین کی، وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اور ہم نے رب تعالیٰ فرما رہا ہے قدرناہو، مقرر کی ہم نے، رکھ دیں چاند کی منزلیں، منازلہ، ہم نے چاند کی منزلیں رکھ دیں، مقرر کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ ہو جاتا ہے وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح، کالعرجون القدیم، قدیم سے مراد پرانی، یعنی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس آیا مقدسہ میں بھی چاند کا گھٹنا اور بڑھنا بیان فرمایا گیا ہے، جس سے تاریخ وجود میں لائی گئی ہے۔ یہ کھلا تاریخ کا یا کھلی تاریخ کی جنتری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے کلام مجید میں اور بھی نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، یسألونک عن الأہلہ، محبوب آپ سے سوال پوچھتے ہیں، سورہ بقرہ آیا نمبر 189، یسألونک عن الأہلہ، محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں ہلال احمر کے بارے میں، چاند کے بارے میں۔ ہلال، یہ چاند کیا ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اللہ تعالیٰ نے مختصر جواب فرمایا، کہہ دو محبوب یہ اوقات ہیں، یہ تاریخ ہے، یہ جنتری ہے، یہ ڈیٹ ہے، کس کے لیے؟ مواقیت للناس والحج،
لوگوں کے لیے اور حج کرنے کے لیے. یہ لوگوں کے لیے عام جگہ پہ بھی وہ تاریخ مقرر کر سکتے ہیں، چاند کی فلاں تاریخ ہے فلاں تاریخ ہے دیکھ کے، اور حج کے دن مقرر کیے ہوئے ہیں ذوالحج میں، وہ حج کریں گے. مذکورہ آیات مقدسات میں چاند کو ہلال یا آیا مقدسہ میں چاند کو ہلال بھی کہا گیا ہے. اسی طرح قرآن مجید اگر سورج کا ذکر، قرآن مجید میں سورج کا ذکر آیا ہے تو ساتھ ہی چاند کا ذکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاند کو علیحدہ ایک خاص نور سے پیدا فرمایا. اگر چاند سورج سے روشن ہوتا جس طرح سورج کی روشنی گرم ہے تو چاند کی روشنی بھی گرم ہوتی. اگر تجربہ کرنا چاہیں تو کر لیں کہ سورج کے سامنے شیشہ رکھیں اور اس کا عکس سایہ دار جگہ پر ڈالیں. اب آپ اس شیشہ کے عکس میں جو سورج سے لیا گیا ہے اس میں کھڑے ہو جائیں. تھوڑی دیر میں آپ گرمی محسوس کرنے لگ جائیں گے. اسی طرح آپ چاند سورج سے روشن ہوتا زمین پر، چاند اگر سورج سے روشن ہوتا تو زمین پر گرم روشنی پڑتی، گرم روشنی ہوتی. جبکہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جنہوں نے چاند پر قدم رکھا ہے چاند پر گرمی نہیں ہے. فرمانے باری تعالیٰ قرآن پاک کی ایک آیا اور آ گئی آپ کے سامنے، هو الذی جعل لکم الشمس ضیاء